السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ اے لڑکی اٹھو اور جلدی سے اپنے سارے کام ختم کر لو۔ کب تک پلنگ توڑتی رہو گی؟ جلدی اٹھو، میں بعد میں تمہاری کوئی بات سننے کے لیے نہ بیٹھوں گی کہ تم یہ کر رہی تھی تو یہ کام رہ گیا، تم بچی سنبھال رہی تھی، تم نے کچن کا کام نہیں کیا۔ ایسا کوئی بھی بہانہ میں اب نہیں سنوں گی، اس لیے بہتر ہے کہ جلدی سے اٹھو اور فوراً سے پہلے نیچے آؤ۔ مایا سو رہی تھی جب اس کی چچی نے آ کر اسے ایک دم سے ہلاتے ہوئے اٹھایا تھا۔ ابھی مایا کی آنکھیں بھی پوری کھل نہ پائی تھی کہ مایا کی چچی نے اپنا حکم صادر کیا اور نیچے کی جانب چل دی۔ مایا یوں ہی خالی خالی نظروں سے انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مایا کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کہہ کر گئی ہیں۔ مایا دماغ ابھی تک معاف تھا۔ ان کے جانے کے کافی دیر بھی وہ یوں ہی بستر پر چت لیٹی رہی اور چھت کو گھورتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ آخر اس کی زندگی میں سکون کب آئے گا۔ مایا جب سے پیدا ہوئی تھی اس نے خود کو بہت محرومیوں میں پایا تھا۔ اس کے والدین اس کے پیدا ہونے کے 7 سال کے بعد اس دنیا سے کوچ کر گئے تھے۔ مایا کو آج بھی وہ دن یاد تھا جب مایا کی سالگرہ تھی، تب وہ پورے 7 سال کی ہو چکی تھی۔ مایا کے والدین بہت خوش تھے۔ مایا ان کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے وہ اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ ان کی ساری محبتیں، ساری توجہ صرف اسی کے لیے تھی اور وہ بھی خود کو کسی پری سے کم نہیں سمجھتی تھی۔ مایا کے والدین نے اسے دنیا کی ہر وہ آسائش لا کر دی تھی جس کی اسے ضرورت بھی نہ تھی۔ ان کا دل چاہتا تھا کہ ان کی بیٹی ہمیشہ خوش رہے۔ مایا کے بابا اسے روز باہر گھمانے لے کر جاتے تھے۔ اس کی ماں بھی اس کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مایا اپنے والدین کی شادی کے 15 سال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ اس کے پیدا ہونے سے پہلے مایا کا ایک بھائی پیدا ہوا تھا جو کہ 3 سال کی عمر میں ہی وفات پا گیا تھا۔ اس کے جانے کا دکھ اس کے والدین کو بہت زیادہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے جانے کے بعد مایا کی والدہ کی ذہنی حالت اس قدر بگڑ گئی کہ وہ بچے کی ذمہ داری لینے کے قابل نہ رہیں، اور پھر ان کے سنبھلنے کے بعد مایا پیدا ہوئی۔ حالانکہ سب لوگوں نے یہ امید چھوڑ دی تھی کہ اب اس کے والدین کی کوئی اولاد ہوگی، لیکن اللہ تعالیٰ بہترین حکمت والا ہے، وہ سب جانتا ہے اور بہترین فیصلے کرتا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ وہ ہر وقت مایا کو اپنی نظروں کے حصار میں رکھتے تھے۔ مایا کے بابا کا ایک بھائی اور ایک بہن تھی۔ اس کے بابا سب سے بڑے تھے اور اس کے بعد اس کے چچا تھے جن کی شادی کو 15 سال گزر چکے تھے۔ ان کی سب سے بڑی اولاد 15 سال کی تھی۔ ان کے بیٹے کا نام عباس علی تھا۔ وہ شروع سے ہی بہت نک چڑھا تھا۔ ہر بات میں وہ اپنی دھونس جمانے کی کوشش کرتا تھا۔ مایا چونکہ اس سے 8 سال چھوٹی تھی، اس لیے شاید وہ اس کے روب میں آ جاتی تھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات ماننے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ اس بات کا وہ فائدہ اٹھایا کرتا تھا اور اکثر اس کے ذریعے اپنے اور مایا کے بابا سے اپنی خواہشات کا اظہار کیا کرتا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ کوئی بھی مایا کو انکار نہیں کرے گا۔ اسی لیے وہ اس کا استعمال کیا کرتا تھا اور مایا بالکل خاموش اس کے ہاتھوں کی کٹ پتلی بن کر اس کے مطابق چلنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ وقت بہت اچھا گزر رہا تھا۔ مایا اور اس کے والدین ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ اس کی ایک ہی پھوپھو تھی جن کو مایا کی طرح ہی چہیتا رکھا گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ مایا کا بہت خیال رکھتی تھی۔ مایا کے چچا بھی اس سے بہت محبت کرتے تھے، لیکن مایا کی چچی کو مایا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ دراصل ان کا ماننا یہ تھا کہ مایا کے پیدا ہونے کے بعد جائیداد کے 3 حصے ہوں گے، جس کی بنا پر انہیں پہلے کی نسبت تھوڑا حصہ ملے گا۔ چونکہ پہلے مایا کے والدین کی اولاد نہیں تھی، تو مایا کی والدہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ اپنا سب کچھ عباس علی کے نام کر دیں گے۔ یہ سن کر مایا کی چچی بہت خوش تھی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے مایا کے والدین کو اولاد سے نواز دیا تو انہوں نے اپنا سب کچھ اپنی بیٹی کے نام کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب اس کی چچی نے دیکھا کہ مایا کے والدین اپنا فیصلہ بدل چکے ہیں اور اب بار بار اشارے دینے کے باوجود بھی وہ اس معاملے میں کوئی بات نہیں کرتے، تو چچی کو اس سے نفرت ہونے لگی۔
ان کا دل چاہنے لگا کہ وہ اسے اٹھا کر کہیں دور پھینکائیں یا پھر اسے جان سے ہی مار دیں، لیکن یہ سب بالکل بھی ممکن نہیں تھا۔ لیکن جب بھی مایا کی چچی کو کہیں مایا اکیلی نظر آتی تو وہ اسے بازو سے پکڑ کر خوب کھینچتی اور برا بھلا کہتی۔ اس کے علاوہ مایا کو کئی بار کہتی کہ تم مر جاتی تو زندگی کتنی آسان ہوتی۔ مایا معصوم تھی، ان کی یہ باتیں سمجھنے سے قاصر تھی، اسی لیے رو دھو کر چپ کر جاتی تھی۔ مایا کو شکایتیں لگانا نہیں آتی تھی اور یہی وجہ تھی کہ چچی اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھا لیتی تھی۔ بعض اوقات وہ اپنے بچوں کو خاص کر عباس علی سے کہہ کر مایا کی چیزیں توڑوا دیتی تھیں۔ وہ اس کے بارے میں کبھی کسی کو نہ بتاتی تھی کیونکہ وہ اپنی چچی سے ڈرتی تھی۔ زندگی بہت مکمل تھی، ہر کوئی اپنے گھر میں بہت خوش تھا، کسی کو کسی سے کوئی گلہ نہ تھا، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ آنے والے وقت میں وہ سب لوگ کن حالات سے دوچار ہونے والے ہیں۔ وہ گھرانہ جو خوشحالی کی مثال سمجھا جاتا تھا اب ایک ویران کھنڈر بن جائے گا۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ گھر آباد کرنے کی نسبت گھر ویران رکھنا زیادہ مشکل ہوتا ہے، اور اس بات کا اندازہ مایا کو اپنے والدین کھونے کے بعد ہوا تھا، 7 سال کی کچی عمر میں، جب مایا کے والدین ہمیشہ کے لیے اسے چھوڑ کر چلے گئے۔ تب تو مایا یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ آخر اپنے والدین کی موت پر روتے کیسے ہیں۔ مایا سب کو روتے ہوئے دیکھ رہی تھی، سب لوگ آتے تھے، اسے پیار کرتے تھے اور پھر روتے ہوئے ایک جگہ جا بیٹھتے تھے۔ اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس کے والدین یوں سامنے سفید چادر میں خاموش لیٹے کیوں ہیں۔ مایا نے جب اپنی پھپھو سے اس بارے میں سوال کیا تو وہ کہنے لگیں، مایا اب بھیا اور بھابھی کبھی اس دنیا میں واپس نہیں آئیں گے، کیونکہ وہ ہمیں چھوڑ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ اس کی پھپھو یہ کہہ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ لیکن پھپھو، وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں ان کی سب سے اچھی بیٹی ہوں، تو پھر وہ مجھے چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ مایا نے معصومیت سے اپنی پھپھو سے سوال کیا، جس پر وہ کہنے لگی، بیٹے، یہ دنیا کا اصول ہے، جو آتا ہے اسے جانا ہوتا ہے، اسی لیے صبر کرو میرے بچے۔ مایا کی پھپھو نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا۔ مایا اس عمر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ دلاسے، یہ محبت، یہ رونا دھونا، یہ کھو دینے کا ڈر اور اس کے بعد کی اذیت کیا ہوتی ہے۔ مایا تو صرف اپنی ہی دھن میں مگن تھی۔ اس وقت مایا ہر آنے جانے والے انسان کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہر کوئی آتا تھا، اس کے والدین کو یوں دیکھ کر رونے لگ جاتا تھا۔ مایا کے لیے یہ سب بالکل نیا تھا، اس لیے مایا سب کے رونے پر بہت حیران ہو رہی تھی، اور جب اس سے برداشت نہ ہوا تو اس نے بھی آخرکار رونا شروع کر دیا۔ آخر وہ وقت بھی قریب آ گیا جب مایا کے والدین کو ہمیشہ کے لیے مایا سے دور قبرستان میں لے جا کر دفنا دیا گیا تھا۔ مایا والدہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، اس لیے مایا کے نانا اور نانی کو ان کا یوں اچانک چلے جانا برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب ان کا جنازہ لے جایا جا رہا تھا تو مایا کی نانی بہت زور زور سے رو رہی تھی۔ مایا ان کا یہ حال دیکھ کر ڈر گئی تھی، لیکن عورتوں نے اس کی نانی کو سنبھالا اور جنازہ آخرکار چلا گیا تھا۔ اس کے بعد مایا کے والدین کے قل کا ختم تھا، جس پر تمام لوگ ایک بار پھر مایا کے گھر میں جمع تھے اور اظہار افسوس کر رہے تھے۔ مایا ایک کونے میں خاموش بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ عورتیں جیسے جیسے آتیں وہ زمین پر بیٹھ کر سپارے پڑھنے لگ جاتی۔ خیر یہ دن بھی بہت بے چینی میں گزر گیا۔ جب رات ہوئی اور سب گھر والے اکٹھے ہو کر بیٹھے تو مایا کی دادی نے مایا کو اپنے پاس بٹھا لیا۔ مایا کی نانی کی آنکھیں مسلسل رو رو کر سوج چکی تھیں۔ مایا کے نانا بھی درد سے ہلکان ہو چکے تھے۔ مایا کی نانی نے مایا کو دیکھتے ہی اس کی دادی سے صاف صاف کہہ دیا کہ ہم مایا کو یہاں نہیں رہنے دیں گے، بلکہ ہم اسے یہاں سے اپنے ساتھ لے جائیں گے، جس پر مایا کی دادی نے صاف انکار کر دیا اور کہنے لگیں کہ مایا صرف آپ کی نواسی نہیں بلکہ میری بھی پوتی ہے، میں نے بھی اپنا بیٹا کھویا ہے
اور اب میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گی کہ آپ میرے بیٹے کی آخری نشانی کو بھی ہم سے دور لے جائیں۔ خدا را ہم پر کچھ رحم کریں اور میری اس بچی کو میرے پاس رہنے دیں۔ مایا کی دادی نے رحم طلب نظروں سے مایا کی نانی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جس پر مایا کی نانی نے کہا، آپ کے تو پھر 3 بچے ہیں، لیکن آپ میرے بارے میں تو سوچیں، جس کی صرف ایک ہی بیٹی تھی اور وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ آپ سوچیں بھلا میری بے چین ممتا کو آخر کس طرح قرار آئے گا؟ میں کیسے اپنی بیٹی کو اس طرح اتنی آسانی سے بھول سکوں گی؟ مایا کی دادی مایا کی نانی کی بات سن کر سوچ میں پڑ گئیں۔ کچھ دیر ٹی وی لاؤنج میں بالکل خاموشی چھا گئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد مایا کی دادی نے کہنا شروع کیا کہ ٹھیک ہے، ابھی یہ بچی چھوٹی ہے، لیکن میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کہ آپ اسے ہم سے ملواتی رہا کریں، یہ نہ ہو کہ وہ ہمیں بھول جائے۔ مایا کی دادی نے اپنے دل کا ڈر آخر زبان پر لے آئیں، جس پر مایا کی نانی نے کہا، آپ بے فکر رہیں، میں مایا کو وقتاً فوقتاً آپ کے پاس یہاں آپ سے ملوانے لاتی رہا کروں گی، لیکن ابھی اس کو یہاں مستقل چھوڑنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا۔ ایک تو بن ماں باپ کی بچی آخر اتنی دیر کس طرح دوسروں کے سہارے پر رہ سکے گی؟ اگرچہ اس گھر میں اس کے تمام اپنے ہیں، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میری بچی اس کی پھپھی یا پھر چچی پر بوجھ بن جائے، اور آپ بھی تو اب خاصی عمر کی ہو چکی ہیں، آخر میری بچی کے کام تو نہیں کر پائیں گی نا؟ مایا کی نانی نے بہت صاف الفاظ میں تمام بات کھول کر بیان کر دی تھی، جس پر مایا کی دادی کہنے لگیں، آپ کا کہنا بالکل درست ہے، اس لیے میں آپ سے یہ درخواست کر رہی ہوں کہ آپ مایا کو بیچ بیچ میں ہم سے ملواتے رہیے گا، تاکہ اسے اپنے خاندان کی پہچان ہو سکے، کیونکہ بچے چاہے جتنا مرضی ننہال میں رہ لیں، آخر آ کر کو انہیں اپنے ددیال اپنے گھر میں ہی آنا ہوتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے درخواست کروں گی کہ ہمارے درمیان دوریاں مت بنائیے گا، کیونکہ اپنے جوان بیٹے کی موت کے بعد اب میں مزید دکھ سہنے کی ہمت نہیں رکھتی۔ مایا کی دادی نے دکھی آواز میں کہا، اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اچانک سے ٹی وی لاؤنج میں سوگوار سی خاموشی چھا گئی تھی۔ ہر کوئی مایا کے والدین کو یاد کر کے آبدیدہ ہو گیا تھا۔ اگلے دن جب ناشتے سے سب فارغ ہوئے تو مایا کی نانی نے اس کا سارا سامان پیک کر لیا اور واپس جانے کی تیاری کرنے لگی۔ مایا کی دادی اسے واپس جانے نہیں دینا چاہتی تھیں، کیونکہ انہیں یہ ڈر تھا کہ اگر مایا ان سے دور ہو گئی تو وہ دوبارہ کبھی بھی مایا کی شکل نہ دیکھ پائیں گی، جبکہ مایا کی نانی کو یہ ڈر تھا کہ اگر میں نے اپنی نواسی کو یہاں چھوڑا تو چچی اور پھپھی کی زیر نگرانی میں ہو سکتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا جائے اور اسے ظلم کا نشانہ بنایا جائے، اس لیے وہ مایا کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتی تھی۔ دوسری بڑی وجہ وہ اپنی بیٹی کے غم کو بھولنا چاہتی تھی۔ مایا کے نانا نے بھی مایا کی دادی کی بات کو سمجھا تھا، حالانکہ پہلے اس کے نانا ابو کا کہنا تھا کہ مایا کا ان کے ساتھ جانا مناسب نہیں ہے، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے خاموشی ساتھ لی تھی۔ نانی کے گھر آنے کے بعد مایا کو یہیں کے قریبی اسکول میں ایڈمیشن مل گیا تھا۔ مایا مہینے میں 2 بار اپنے ددیال، اپنے دادا دادی، پھپھی اور چاچو سے ملنے جاتی تھی۔ اس کے چاچو اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ جب بھی انہیں معلوم ہوتا تھا کہ مایا آ رہی ہے تو وہ چیز لا کر دیتے تھے جس کو وہ سمجھتے تھے کہ مایا کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ مایا کے چچا نے کبھی بھی مایا اور اپنے بچوں کے درمیان کوئی تفریق نہیں ڈالی تھی۔ اس کے علاوہ پھپھو بھی اسے دیکھتے ہی خوشی سے جھوم اٹھتی تھی۔ مایا کے گھر جاتے ہی وہ مایا کی فرمائش کے کھانے پکانے لگتی تھیں۔ اگرچہ ہفتے کا ایک ہی دن مایا ان کے پاس رہتی تھی، لیکن یہ دن مایا کے لیے کسی عید سے کم نہیں ہوتا تھا۔ ان سب کے برعکس مایا کی چچی مایا سے دور رہتی تھی۔ وہ صرف ضروری بات کرتی تھی اور پھر خاموش ہو جاتی تھی۔ اس کے علاوہ مایا کی چچی اسے بہت غصے سے دیکھتی رہتی تھی۔ ان کا غصہ مایا کو بہت برا لگتا تھا۔ مایا نے 1-2 بار ان کو اپنے بچوں کو مارتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ مایا ان سے دور دور رہتی تھی۔ مایا بھی 12 سال کی ہی ہوئی تھی جب ایک دن اچانک کی
اس کی نانی کی طبیعت خراب ہوئی اور وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ اس وقت تک مایا میں اتنی عقل آ چکی تھی کہ رونا کسے کہتے ہیں۔ ان کی اچانک موت پر مایا بہت روئی تھی۔ مایا کے لیے وہ ایک بہترین سہارا تھی۔ وہ ان سے اپنے دل کی ہر بات کیا کرتی تھی۔ لیکن اب جب وہ چلی گئی تھی تو مایا تو خود کسی طور پر قرار نہیں آ رہا تھا۔ مایا کے نانا کام کے سلسلے میں اکثر بیرون ملک رہتے تھے۔ جب انہیں یوں اچانک نانی کے جانے کا علم ہوا تو انہوں نے لاکھ کوشش کی کہ وہ وقت پر پاکستان آ سکیں، لیکن ایسا ممکن نہ ہو سکا اور وہ نانی کو آخری بار دیکھ بھی نہ سکی۔ مایا کے ددیال کے تمام لوگ وہاں موجود تھے اور جب انہوں نے دیکھا کہ مایا کے نانا فی الحال یہاں نہیں ہیں تو مایا کی دادی نے جھٹ سے یہ فیصلہ کر دیا کہ مایا ہمارے ساتھ جائے گی، کیونکہ فی الحال وہ یہاں اکیلی ہے۔ تو اس طرح اکیلی بچی کا اتنے بڑے گھر میں تنہا رہنا مناسب نہیں ہے۔ انہوں نے مایا کے نانا سے بات کر لی، جس پر مایا کے نانا نے رضامندی کا اظہار کیا اور اسے اس کے ددیال بھیج دیا گیا۔ مایا کی پھپھو جن کی اس وقت شادی ہو چکی تھی، مایا کے چچا کے بیٹے بھی بڑے ہو چکے تھے۔ چونکہ مایا صرف ہفتے کا ایک دن ہی ان کے ساتھ گزار پاتی تھی تو ان تمام بچوں کے ساتھ وہ گھل مل نہ پائی تھی۔ اس کے برعکس مایا اپنی دادی، چچا اور پھپھو کی بہت لاڈلی رہی تھی۔ پھپھو کے بچے بھی ابھی چھوٹے تھے، جس کی وجہ سے مایا کی ان سے دوستی ہو چکی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ مایا ان کے ساتھ کھیلنے کے علاوہ کسی اور کے ساتھ نہ کھیلتی تھی۔ مایا کی چچی ویسے بھی اپنے بچوں کو مایا سے دور رہنے کی تلقین کرتی تھی۔ مایا کو پہل تو ان کا رویہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، لیکن جیسے جیسے مایا ان کی باتوں کو سمجھنے لگی تو مایا کو بہت دکھ ہوا۔ مایا کی چچی اسے منحوس سمجھتی تھیں۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ جب سے یہ دنیا میں آئی ہے اس نے کوئی بھی اچھا کام نہیں کیا۔ محض 3 سال کی عمر میں اپنے والدین کو کھا گئی، اور نانی جو اس کو اتنے پیار اور محبت سے اپنے گھر لے گئی تھی اور اتنے اچھے سے اس کی پرورش کر رہی تھی، لیکن یہ ان کو بھی کھا گئی۔ اب آخر ایسی لڑکی کس طرح سے ایک خوشحال گھرانے کے لیے ایک اچھی علامت ہو سکتی ہے؟ مایا کی چچی کی باتیں سن کر مایا کے کزنز بھی اس بات پر رضامندی کا اظہار کرتے تھے، اور جب کبھی بھی وہ لوگ اسے اکیلا پاتے تو فضول باتیں کرتے تھے۔ ان کی باتیں اسے بہت تکلیف دیتی تھیں، اسی لیے وہ اپنے کمرے میں چھپ کر روتی تھی۔ مایا کی زندگی شاید اب ایسی ہی رہنے والی تھی، کیونکہ اس کے نانا صرف سال بھر میں ایک بار ہی گھر واپس آتے تھے، اس لیے مایا کا وہاں جا کر رہنا ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ مایا نے لاکھ کوشش کی کہ کسی طرح وہ اکیلی وہاں جا کر اکیلے رہنے کے لیے اپنے دادا دادی کو مجبور کر دے، لیکن کسی نے جب اس کی بات نہ مانی تو اس نے بھی خاموشی اختیار کر لی۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب مایا کے سب سے بڑے کزن علی عباس کی شادی طے ہو گئی تھی۔ مایا کی چچی بہت خوش تھی کیونکہ ان کی بہو ایک بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ دوسری طرف میرا کزن علی عباس، جس کی عمر 27 سال تھی، اس کے بھی پاؤں زمین پر نہیں ٹک رہے تھے، چونکہ اس کی محبت کی شادی تھی اور اس کے گھر والوں نے اس رشتے کو قبول کیا تھا تو وہ خوشی سے پاگل ہوا جا رہا تھا۔ مایا بھی اپنے کزن کی شادی میں شریک ہونا چاہتی تھی، لیکن مایا کے کزن اسے اس قابل ہی نہ سمجھتے تھے کہ اسے اپنی خوشی میں شریک کر پاتے۔ وہ جب بھی کبھی ان کے پاس بیٹھ کر کوئی بات کرنے کی کوشش کرتی تو وہ لوگ اس کا مذاق بناتے اور ادھر ادھر کی فضول باتیں کرنے لگتے۔ حالانکہ شادی کا ماحول تھا گھر میں، اور مایا سمجھ رہی تھی کہ شاید وہ لوگ اس چیز کا خیال کر لیں گے، لیکن وہ غلط ثابت ہوئی۔ گھر کا ماحول ضرور تبدیل ہوا تھا، لیکن گھر کے رہنے والے لوگوں کے دل تبدیل نہیں ہوئے تھے۔ وہ آج بھی ویسے ہی تھے، سخت اور نظر انداز کیے جانے والے۔ مایا ان کے اس رویے پر بہت پریشان تھی۔ اسے لگتا تھا کہ شاید مجھ میں ہی کوئی خرابی ہے۔ اب تو اسے اس کی چچی کی باتیں بھی سچ لگنے لگی تھیں۔ اسے لگنے لگا تھا کہ یہ میرا ہی قصور ہے کہ میرے والدین اور مجھ سے محبت کرنے والے تمام لوگ مجھے آہستہ آہستہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ یہ خیال اس کے لیے بہت سہانے رو تھا۔ خیر، وہ وقت بھی قریب آیا جب ہم بارات لے کر
ریا کے گھر گئے۔ ریا دلہن بنی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ دوسری طرف علی عباس کے چہرے پر بھی ایک الگ ہی رنگ دیکھنے کو مل رہے تھے۔ یہ مایا کے خاندان کی پہلی شادی تھی، اس لیے مایا ہر چیز کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی اور اپنا غم بلانے، ان کو انجوائے کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ لیکن اس کی چچی کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی طنز اس پر ضرور کر جاتی تھی۔ خیر شادی مکمل ہوئی اور سب ریا کو لیے گھر آ گئے۔ اگلے دن ولیمے کی تیاری تھی، سب بہت خوش تھے۔ ولیمے پر بھی ریا کو ایک الگ ہی روپ چڑھا تھا۔ مایا نے جب اسے دلہن بنے دیکھا تو بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ مایا کا دل چاہنے لگا وہ اس کے پاس بیٹھے، اس سے باتیں کرے، لیکن کوئی بھی مایا کو اس کے پاس نہیں جانے دے رہا تھا۔ مایا کی پھپھو یہ ناروا سلوک ہوتا اس کے ساتھ دیکھ رہی تھی، لیکن خاموش تھی، کیونکہ وہ خود اپنے بھائی کے گھر آئی ہوئی تھی۔ آخر وہ مایا کے حق کی بات کیسے کر سکتی تھی، جبکہ ان کی بھابھی ایسی عورت ہو جو کہ اپنے ہر غلط کام کو بھی صحیح بنوا لے۔ مایا کی پھپھو ایک کونے میں خاموشی سے بیٹھی تھی۔ وہ اس کے دکھ کو بہت اچھے سے سمجھ سکتی تھی، اسی لیے ان کی دل جوئی کر رہی تھی۔ یہ شاید میری پھپھو اور دادی کی محبت کا نتیجہ تھا کہ اتنے لمبے عرصے تک مایا یہاں اپنے دودھال میں رہی نہیں تو یہاں کے رہنے والے لوگوں کے رویوں کے ساتھ شاید مایا بہت جلد ہی مر جاتی۔ مایا کے کزن کی شادی کے بعد ہر جگہ اس کی بہت سی دعوتیں کی گئی تھیں۔ ان کی جوڑی چاند اور سورج کی جوڑی لگتی تھی، بے پناہ خوبصورت اور مکمل۔ ہر کوئی انہیں رشک کی نظروں سے دیکھتا تھا اور انہیں رشک کی نظروں میں نہ جانے کب ان کو کسی کی بری نظر لگ گئی۔ علی عباس کی شادی کو ابھی 6 ماہ ہی گزرے تھے کہ اسے یہ پتہ چلا کہ اس کی بیوی حاملہ ہے اور بہت جلد وہ باپ بننے والا ہے۔ اس وقت اس کی خوشی دیدنی تھی۔ یہ خبر سن کر جہاں گھر میں سب خوش تھے، وہیں مایا کی چچی کا منہ بن چکا تھا، کیونکہ وہ چاہتی تھیں کہ ابھی کچھ عرصے کے لیے ان کے بیٹے کے گھر اولاد نہ ہو۔ چونکہ علی عباس کی پسند کی شادی تھی تو ان کو یہ ڈر تھا کہ اگر اولاد ہو گئی تو میرا بیٹا جو پہلے ہی بیوی کے گن گاتا ہے یقیناً میرے ہاتھ سے نکل جائے گا اور میں دوبارہ کبھی بھی اپنے مطابق اپنے بیٹے اور بہو کو نہیں چلا پاؤں گی۔ مایا کی چچی کی ایک بہت بری عادت تھی، وہ ہمیشہ دوسروں پر حکم چلانے والی بننا چاہتی تھی، حالانکہ ایسا ممکن نہیں ہو سکتا تھا، لیکن یہ بات ان کی انا کو بہت ٹھیس پہنچاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اب مختلف حربے استعمال کرنے لگی تھی۔ وہ ایک ماں تھی، لیکن نہ جانے کیوں وہ اتنی بے حسی کا مظاہرہ کرتی تھی۔ علی عباس کے سامنے ریا بھابھی کے ساتھ وہ بہت اچھے سے رہتی تھی، اس کو پروٹوکول دیتی تھی، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتی تھی، لیکن جیسے ہی علی عباس گھر سے باہر جاتا تو وہ اس پر طنز کے تیر برسانے لگتی تھی۔ ریا ایک اچھے خاندان سے آئی ہوئی لڑکی تھی، وہ یہ سب باتیں خاموشی سے سہ لیتی تھی اور علی عباس سے کبھی اس کی شکایت نہ کرتی تھی۔ مایا نے اکثر اسے اس کے کمرے میں روتے ہوئے دیکھا تھا۔ ایک دن جب وہ یوں ہی رو رہی تھی تو وہ اس کے پاس جا بیٹھی اور پانی کا گلاس اس کے آگے بڑھایا۔ اس نے جب مایا کو اپنے پاس دیکھا تو اپنا ضبط کھو بیٹھی اور اسے گلے لگا کر رونے لگی۔ اس کے اس طرح رونے پر مایا بھی برداشت نہ کر پائی اور بلک بلک کر اس کے ساتھ ہی رونے لگی۔ مایا کو اس کی محرومیاں یاد آ رہی تھیں، جبکہ ریا کو اپنی ساس کا یہ ناروا سلوک۔ کافی دیر رونے کے بعد جب وہ دونوں ایک دوسرے سے الگ ہوئیں تو ان کے دلوں کے بوجھ اتر چکے تھے۔ اس کے بعد مایا نے ریا کو پانی پلایا اور پانی پینے کے بعد اس کی طبیعت کافی حد تک سنبھل چکی تھی اور وہ پہلے سے بہتر محسوس کرنے لگی تھی۔ وہ دن تھا جب ان دونوں کی دوستی ہو گئی تھی۔ اب مایا اکثر اس کے کمرے میں جاتی تھی اور وہ بھی بلا جھجک اس کے کمرے میں آ جاتی تھی۔ پہل تو میری چچی نے اس پر یہ تمام بندشیں لگا رکھی تھیں، لیکن جیسے جیسے وہ مایا سے ملنے لگی تو اسے مایا اچھی لگنے لگی تھی۔ ریا اکثر کہتی تھی کہ امی تو کہتی تھیں کہ تم دماغی لحاظ سے کمزور ہو اور تم پاگلوں جیسی حرکتیں کرتی ہو، لیکن اب تم سے مل کر اور بات کر کے مجھے ایسا لگتا ہے جیسے امی نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا، کیونکہ میں نے تو ابھی تک تمہیں بہت ہی نرم دل اور سلیقہ مند پایا ہے۔
ریا جب مایا کے کمرے میں آئی تو وہ مایا کی کتابوں کو دیکھتے ہوئے اس سے کہنے لگی۔ اس کی بات سن کر مایا مسکرانے لگی اور کہنے لگی، آپ یہاں پر نئی آئی ہیں نا، اس لیے آپ کو معلوم نہیں۔ چچی تو مجھے میرے پیدا ہونے کے بعد سے ہی پاگل سمجھتی ہیں، لیکن اب مجھے ان باتوں سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے ان کی یہ باتیں سنتے ہوئے۔ اب تو مجھے ان کی عادت ہو گئی ہے، بلکہ اب جب وہ مجھے یہ سب نہیں کہتی تو مجھے ان کی دماغی حالت پر شک ہونے لگتا ہے کہ کہیں ان کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ مایا کی بات سن کر ریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کچھ دیر وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی اور پھر کہکے لگا کر ہنسنے لگی۔ اسی وقت اچانک مایا کی چچی کمرے میں آ گئی۔ ارے کلموہی، کام چور، تو ادھر بیٹھی ہے اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میں نے منع کیا تھا نا کہ اس کے پاس نہیں آنا، اس سے دور رہا کرو۔ کتنی بار سمجھا چکی ہوں کہ یہ لڑکی ٹھیک نہیں ہے، لیکن لگتا ہے تمہیں تو میری بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ چلو یہاں سے۔ چچی اچانک ہی مایا کے کمرے میں آ دھمکی دی۔ مایا اور ریا کو ایک ساتھ دیکھ کر ان سے برداشت نہ ہوا تھا، اسی لیے وہ ریا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے اسے وہاں سے باہر لے گئی تھی۔ ریا نے کچھ کہنے کی کوشش تو کی تھی، لیکن چچی نے اسے کچھ نہ کہنے دیا۔ اس کے جانے کے بعد مایا نے ایک گہرا سانس لیا اور وہ خود بھی کمرے سے باہر چلی گئی۔ رات میں علی عباس کے آنے کے بعد چچی نے اس کے خوب کان بھرے، جس پر علی عباس غصے میں آ گیا اور ان کے کمروں سے اونچی اونچی آوازیں آنے لگیں۔ علی عباس ریا پر چیخ رہا تھا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ فی الحال اس کی حالت بہت نازک ہے اور اسے صرف اور صرف پیار اور توجہ کی ضرورت ہے، لیکن وہ چچی ہی کیا جو کسی کے درمیان آگ لگائے بنا رہ جائیں۔ اندر وہ دونوں لڑ رہے تھے، باہر چچی مسکرا رہی تھی۔ مایا کو چچی کی یہ بے حسی دیکھ کر بہت افسوس ہوا تھا۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور علی عباس کو عقل۔ اس دن کے بعد سے مایا نے ریا سے دوری اختیار کر لی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی وجہ سے دو میاں بیوی کے درمیان یوں پھوٹ پڑ جائے۔ ریا نے جب دیکھا کہ مایا اسے نظر انداز کر رہی ہے تو وہ ایک دن ڈائریکٹ اس کے کمرے میں آ گئی اور اس سے پوچھنے لگی کہ مایا، تم مجھے نظر انداز کیوں کر رہی ہو؟ میں جب بھی جہاں جاتی ہوں اور تم سے بات کرنے کی کوشش کرتی ہوں تو تم وہاں سے چلی جاتی ہو اور میری کسی بات کا کوئی جواب بھی نہیں دیتی۔ ہوا کیا ہے تمہیں؟ اس کے اس طرح حق جتانے پر مایا کی آنکھیں نم ہو گئی تھی۔ بہت عرصے کے بعد کسی نے اتنی اپنائیت دکھائی تھی۔ مایا کو یوں روتا دیکھ کر ریا کہنے لگی، ارے رو کیوں رہی ہو یار؟ میں تو مذاق کر رہی تھی، بس تم مجھے دیکھتی رہتی تھی، بات نہیں کرتی تھی تو مجھے غصہ آ گیا۔ دیکھو میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ ریا نے میرے سامنے اپنے کان پکڑتے ہوئے کہا، جس پر مایا نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس ویسے ہی میری آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ مایا نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، جس پر ریا نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا واقعی یہی بات تھی نا؟ اس کی بات سن کر مایا نے ہاں میں سر ہلایا، جس پر وہ کہنے لگی، تو بتاؤ کہ مجھے اگنور کیوں کر رہی تھی؟ اس کی بات سن کر مایا کہنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ تمہارے اور علی عباس کے درمیان میری وجہ سے دوریاں کھڑی ہوں۔ تم لوگوں کی شادی محبت کی ہے اور میں چاہتی ہوں کہ اس میں آخری دم تک محبت قائم رہے، اور اب تو تم لوگ ماں باپ کے عہدے پر بھی فائز ہونے جا رہے ہو، تو میں نہیں چاہتی کہ اس عہدے پر فائز ہونے سے پہلے ہی تم لوگ اپنے درمیان دوریاں پیدا کر لو۔ مایا کی بات سن کر ریا نے کہا، ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم بے فکر رہو، جس پر میں نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا، نہیں تم نہیں جانتی کہ چچی کو اور نہ ہی علی عباس کو، اسی لیے بہتر ہوگا ریا کہ تم مجھ سے دور رہا کرو، اسی میں ہم دونوں کی بھلائی ہے، اور ویسے بھی میں تو تمہیں سامنے ہی کہیں بھاگی تو نہیں جا رہی۔ مایا نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ریا نے سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا اور کہا، ٹھیک ہے جیسے تمہاری مرضی، لیکن اس کا اثر ہماری دوستی پر نہیں پڑے گا۔ اس کی یہ بات پر مایا مسکرانے لگی۔
اس کے بعد ریا وہاں سے چلی گئی تھی۔ اس کے جانے کے بعد مایا سوچنے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعی بہت محبت کرتا ہے۔ اس نے اگر مجھ سے میرے والدین لے لیے تھے، لیکن اس نے مجھے پیار کرنے والی نانی دی تھی، دادی دی تھی، میری پھپھو اور بہت سے ایسے لوگ جو مجھے اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھتے تھے، ماں سوائے میری ایک چچی اور ان کے بچوں کو چھوڑ کر، جو مجھے بہت معیوب نظروں سے دیکھتے تھے اور اچھا نہیں سمجھتے تھے۔ آخر کار وہ دن بھی آ پہنچا جب ریا نے ایک پیاری سی بیٹی کو پیدا کیا۔ اس دن سب بہت خوش تھے، لیکن یہ خوشی ایک دم سے غم میں تبدیل ہو گئی جب ڈاکٹر نے آ کے بتایا کہ ریا اب اس دنیا میں نہیں رہی، کیونکہ آپریشن کے درمیان کچھ پیچیدگیاں ہو گئی تھیں، جس کی بنا پر ریا کا خون بہت بہہ چکا تھا۔ بہت کوشش کی گئی تھی کہ اس کا خون کسی طرح سے روکا جائے اور اس کی زندگی کو بچا لیا جائے، لیکن شاید ریا کی زندگی ہی اتنی تھی، اسی لیے وہ اس محض 1.5 سال ساتھ رہنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سب سے جدا ہو گئی تھی۔ اس کی موت پر مایا بہت روئی تھی، وہ اس کی بہترین دوست بن گئی تھی، اس گھر میں تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتی تھی۔ اب اس کے جانے کے بعد مایا کا دل پھٹنے کو آ گیا تھا۔ علی عباس بھی بالکل خاموش ہو چکا تھا اور اپنی اولاد سے بھی بالکل غافل ہو چکا تھا، جبکہ مایا کی چچی بھی اریحہ فاطمہ کو اٹھاتی نہ تھی۔ بچی سارا دن یوں ہی جھولے میں پڑی رہتی اور روتی رہتی تھی۔ گھر میں ہر کوئی اس سے غافل تھا۔ مایا کے چچا رات کو گھر آتے تھے، لیکن ان کے سامنے بھی چچی کبھی بھی اریحہ کو لے کر نہ جاتی تھی۔ اس کا یوں بار بار رونا مایا سے برداشت نہیں ہوتا تھا، اسے بار بار ریا کی یاد آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اب مایا نے یہ ٹھان لیا تھا کہ وہ اپنی دوستی کا فرض نبھائے گی اور اریحہ فاطمہ کی ذمہ داری خود لے لے گی۔ اب مایا اس کو رونے نہیں دیتی تھی، اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی تھی، اسے صاف ستھرا رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اریحہ فاطمہ اس کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو چکی تھی۔ 6 ماہ کا عرصہ گزر چکا تھا۔ علی عباس نے کبھی بھی اپنی بیٹی کو ان 6 ماہ میں دیکھا تک نہیں تھا، جبکہ دوسری طرف اریحہ مایا سے اس قدر مانوس ہو چکی تھی کہ اس کے بنا ایک پل بھی اس کا نہیں گزرتا تھا۔ ایک دن سب یوں ہی لان میں بیٹھے تھے، چھٹی کا دن تھا، تو سب وہیں باہر بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ مایا بھی اریحہ کو لے کر لان میں لگے جھولے کی طرف بڑھ گئی تھی اور اسے جھولے دینے لگی۔ وہاں بیٹھے ہر فرد نے اسے دیکھا تھا کہ اریحہ اس سے کتنی مانوس ہو چکی ہے اور وہ بھی اس کے ساتھ بہت خوش ہے۔ چچا کے دماغ میں اسی پل ایک خیال کوندا تھا اور انہوں نے علی عباس سے اس بارے میں بات کی، لیکن علی عباس ان کی بات سن کر چڑ گیا تھا۔ جب مایا کے چچا نے دیکھا کہ علی عباس ان کی بات نہیں مان رہا تو انہوں نے گھر کے بڑوں کی مداخلت کو ضروری سمجھا اور مایا دادی کو جا کر اپنے خیال کے بارے میں آگاہ کیا۔ 6 ماہ مسلسل علی عباس پر دباؤ ڈالا جاتا رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے شادی کر لے، کیونکہ اس کی ایک عدد بچی ہے جس پر علی عباس کوئی نہ کوئی بات، کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر ٹال دیتا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ ستیلی ماں آئے گی تو میری بچی کی پرورش نہیں کر پائے گی اور اس پر ظلم و ستم کرے گی، اور یہ وہ نہیں چاہتا۔ لیکن جب دادی نے اسے اپنے پاس بٹھا کر یہ کہہ دیا کہ تمہاری شادی میں مایا سے کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ ہم سب نے دیکھا ہے کہ بچی مایا سے بہت زیادہ مانوس ہے اور مایا بھی اس کا بہت اچھے سے خیال رکھتی ہے، تو اب تمہارے پاس کوئی جواز ہی نہیں رہا کہ تم شادی سے انکار کر سکو۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم شادی کے لیے ہاں کہہ دو۔ علی عباس کو مایا پر بہت غصہ تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب کچھ مایا کی ایک چال ہے۔ حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا، کیونکہ مایا کو اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں تھا۔ آخر کار اپنے باپ اور دادی کی ایموشنل بلیک میلنگ سے تنگ آ کر علی عباس نے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور شادی کے لیے حامی بھر دی۔ مایا کو تب بتایا گیا جب تمام باتیں طے ہو چکی تھیں۔ ایک دن چچا مایا کے کمرے میں آئے اور اس سے کہنے لگے، بیٹے، میں تمہارا باپ تو نہیں بن سکتا، لیکن کوشش کرتا ہوں کہ تمہاری ضرورتوں کا خیال کر سکوں۔ اگر تم مجھے اپنے باپ کے عہدے پر سمجھتی ہو
تو پھر تم سے ایک چھوٹی سی درخواست ہے میری کہ تم مجھے اپنی شادی کا حق دو۔ ان کی بات سن کر مایا کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ ابھی مایا کی عمر اتنی نہیں تھی، لیکن چچا کے اس خیال پر مایا جذبہ کا شکار ہو گئی تھی۔ مایا کی حالت دیکھ کر انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگے، بیٹے تمہیں کہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی، میں اپنے بیٹے کا رشتہ تمہارے لیے لے کر آیا ہوں، اگر تمہیں منظور ہے تو تم مجھے بتا دو۔ دراصل ہم سب نے دیکھا ہے کہ اریحا تم سے بہت زیادہ مانوس ہے اور تم بھی اس کا اچھے سے خیال رکھتی ہو، جبکہ علی عباس کی بھی صرف ایک ہی شرط ہے کہ اس کی بیوی اس کی بیٹی کا خیال رکھے، بالکل سگی ماؤں کی طرح۔ اس لیے ہمیں تم سے بہتر کوئی بھی آپشن نہیں لگا۔ کیا تم میرے بیٹے سے شادی کرو گی؟ چچا نے بہت ہی مختصر انداز میں اپنی بات کی وضاحت کی تھی۔ چچا کی بات سن کر مایا حیران رہ گئی تھی۔ کچھ دیر یوں ہی رہنے کے بعد اس نے ان سے وقت مانگا اور ساری رات سوچتی رہی کہ آخر میں اریحا کی ماں بن سکتی ہوں یا نہیں۔ ایسے میں اسے بار بار ریا یاد آ رہی تھی اور پھر اس نے آخر کار ایک فیصلہ کر لیا اور صبح ہوتے ہی اپنے چچا کے پاس جا پہنچی۔ چچا جان، مجھے علی عباس سے شادی کرنے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جب کہیں گے مجھ سے کہ میں شادی کر لوں، میں شادی کر لوں گی۔ مایا کی بات سن کر چچا بہت خوش ہوئے تھے اور خوشی سے اسے اپنے گلے لگا لیا تھا اور سدا خوش رہنے کی دعا دینے لگے تھے۔ مایا کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زندگی میں کبھی مجھے ایسے حالات بھی دیکھنے پڑیں گے، میں نے کبھی ایسا سوچا بھی نہیں تھا۔ علی عباس کو مایا پر بہت غصہ تھا، لیکن اب وہ شادی سے انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ایک ہفتے کے اندر اندر ان دونوں کی شادی ہو گئی اور شادی والے دن جب وہ کمرے میں آیا تو مایا دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے آتے ہی اتنے زور سے دروازہ بند کیا کہ سوئی ہوئی اریحا ایک دم سے اٹھ پڑی اور چیخ چیخ کر رونے لگی، جس پر علی عباس نے بیزاری سے کہا کہ اس کو چپ کرواؤ، تم یہاں کیوں بیٹھی ہوئی ہو؟ علی عباس کی آواز پر مایا ہوش میں لوٹی اور جلدی سے بچے کو اٹھا کر کمرے سے جانے لگی۔ جب عباس نے اسے بازو سے پکڑا اور کہا، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، تمہاری اوقات میرے لیے ایک ملازمہ کی سی ہے، میری بیوی بننے کی کبھی کوشش مت کرنا۔ علی عباس نے مایا کا بازو مروڑتے ہوئے کہا، جس پر مایا نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا اور بچی کو لیے باہر جانے لگی۔ گرچہ مایا اور علی عباس کی شادی ہو چکی تھی، لیکن وہ دونوں الگ الگ رہتے تھے۔ گھر کے بڑوں کو اس معاملے کا کوئی علم نہیں تھا۔ جب ایک دن علی عباس کے باپ نے مایا کو اپنے کمرے میں جاتے ہوئے دیکھا تو وہ اسے روک کر پوچھنے لگے کہ مایا تم کہاں جا رہی ہو؟ جس پر مایا نے کہا، چچا میں سونے جا رہی ہوں، اور ایک بار پھر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی۔ جب چچا نے اس کو روکا اور کہا، بیٹے تمہارا کمرہ تو وہ ہے نا؟ انہوں نے علی عباس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس پر مایا نے نفی میں سر ہلایا اور کہنے لگی، میں اپنے ہی کمرے میں سوتی ہوں۔ یہ بات سن کر چچا بہت حیران ہوئے تھے، جبکہ مایا وہاں سے جا چکی تھی۔ اگلے دن چچا نے علی عباس کی کلاس لگا لی تھی۔ ان کی باتیں سننے کے بعد آخر کار وہ صاف صاف کہہ بیٹھا کہ اسے اس شادی میں دلچسپی ہی نہیں تھی، لیکن آپ لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے اس نے شادی کر لی تھی، اس لیے اب وہ یہ سب نبھانا نہیں چاہتا۔ اس کی بات سن کر اس کے باپ نے اسے بہت تحمل سے دنیا کی اونچ نیچ سمجھائی تھی اور کہا کہ مایا کو کچھ وقت دو، کیونکہ وہ تمہاری بیٹی کا خیال رکھ رہی ہے جس کی وہ ذمہ دار نہیں ہے، وہ یتیم ہے اور میں نہیں چاہتا کہ کل کو روز محشر وہ میرا گریبان پکڑ لے، اس لیے اپنے رویے میں تھوڑی سی لچک پیدا کرو۔ اپنے باپ کی باتیں سننے کے بعد علی عباس کے دل میں تھوڑا رحم آ گیا تھا اور پھر اس نے گھر جاتے ہی مایا کو اپنے کمرے میں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اب جیسے جیسے وہ مایا کی حرکات و سکنات دیکھنے لگا تھا تو اسے معلوم ہونے لگا کہ جیسا اسکیچ اس کے ذہن میں بنا دیا گیا تھا وہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ آہستہ آہستہ علی عباس کو مایا کا وجود اچھا لگنے لگا تھا۔ وہ اب اس کے بنا ایک پل بھی رہنا نہیں چاہتا تھا۔ گھر آتے ہی اس کی نظریں مایا کو ڈھونڈنے لگ جاتی تھیں اور یہ علی عباس کی ماں سے چھپی ہوئی نہیں تھی۔
اس کے اس رویے پر اس کی ماں نے ٹھان لیا تھا کہ وہ مایا کو اس کی زندگی سے نکال دے گی۔ یہی وجہ تھی کہ ایک دن اپنی حسد کی آگ میں جلتے ہوئے علی عباس کی ماں نے ملازمہ کے ہاتھ مایا کے لیے جوس بھجوایا، جس میں اس میں ڈھیر ساری نیند کی گولیاں ڈال دی تھی۔ مایا نے جیسے ہی وہ جوس پیا، اس پر غنودگی سی چھانے لگی تھی اور وہ اپنے ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گئی تھی۔ علی عباس بالکل ٹھیک وقت پر پہنچا تھا، کیونکہ آج اس کا ارادہ مایا کو سرپرائز دینے کا تھا، اس لیے وہ گھر جلدی آ گیا تھا۔ لیکن جب وہ کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ مایا کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے، جبکہ اس کے پاس بیٹھی اس کی بیٹی بری طرح سے رو رہی ہے۔ اس نے بلا سوچے سمجھے مایا کو اٹھایا اور گاڑی میں ڈال کر قریبی اسپتال لے گیا۔ اسپتال لے جانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس نے بہت سی نیند کی گولیاں کھا لی ہیں، جس کی وجہ سے اس کی یہ حالت ہو گئی ہے، لیکن بروقت علاج ہو جانے پر اس کی جان بچ گئی تھی اور اب وہ پہلے سے بہتر ہے۔ علی عباس یہ جان کر بہت پریشان ہو گیا تھا۔ مایا کے ہوش میں آنے کے بعد جب اس نے مایا سے پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا، تو اس پر مایا کہنے لگی کہ اس نے نیند کی گولیاں نہیں کھائی تھیں، بلکہ اس نے جو جوس پیا تھا تو اس کے بعد اسے نیند آنے لگی تھی۔ علی عباس مایا کو لے کر جب گھر پہنچا تو اس نے اس معاملے کی تحقیق کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اسے کمرے میں آرام کرنے کی تلقین کرنے کے بعد وہ سیدھا کچن میں گیا اور ملازمہ کو اپنے سامنے کھڑا کر کے پوچھنے لگا کہ اس نے جوس میں کیا ملایا تھا، جس پر ملازمہ اللہ کی قسمیں کھانے لگی اور کہنے لگی اس نے کچھ نہیں ملایا تھا، بلکہ یہ جوس کا گلاس اسے بڑی بی بی جی نے دیا تھا۔ یہ بات سن کر اس کے پاؤں تلے سے زمین ہی نکل گئی تھی اور وہ سیدھا اپنی ماں کے پاس جا پہنچا، جہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ علی عباس نے بنا تمہید باندھے اپنی ماں سے سوال جواب شروع کر دیے۔ اس کی بات سن کر پہلے پہل تو اس کی ماں نے انکار کر دیا، لیکن جب علی عباس نے ان سے بار بار پوچھا تو اس کی ماں بھی چیخ کر کہنے لگی ہاں، اس نے ہی یہ سب کچھ کیا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ مایا اس کی بہو بنے، لیکن ایسا ہو گیا۔ اسی لیے وہ چاہتی ہیں کہ مایا اس کی زندگی سے نکل جائے، کیونکہ انہیں ان کا بیٹا بہت عزیز ہے۔ وہ اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہ رہی تھی، لیکن اس کے کہنے سے پہلے وہ سب ہو گیا جس کا اس نے کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ علی عباس اپنی ماں کی باتیں سن کر شوق میں آ گیا تھا۔ اس دن علی عباس نے اپنی ماں سے کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد وہ اس کی بیوی اور بچی سے دور رہیں، کیونکہ وہ اس کی کل کائنات ہیں۔ اپنے بیٹے کا یہ رویہ دیکھ کر اس کی ماں پریشان ہو گئی تھی، جبکہ علی عباس نے اپنی بیوی اور بچی کو یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ علی عباس کو بہت بڑا دھچکا لگا تھا اپنی ماں کی حقیقت جان کر، لیکن اب وہ کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، اس لیے سب کے روکنے کے باوجود بھی وہ وہاں سے چلا گیا اور اس کے بعد پیچھے اس کی ماں ہمیشہ کے لیے اس ملال میں رہ گئی کہ کاش وہ ایسا نہ کرتی تو آج اس کا بیٹا اس کے پاس ہوتا۔ باقی کے گھر والے بھی اس کی حقیقت جان کر اس سے نفرت کرنے لگے تھے۔ ان سب کا سرد رویہ اسے سمجھ میں آنے لگا تھا کہ کسی کے ساتھ جب آپ برا کرتے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی بالکل ویسا ہی ہوتا ہے۔ اب انہیں رہ رہ کر مایا یاد آتی تھی کہ اس نے بھی مایا کے ساتھ کبھی یہ سلوک کیا تھا۔ اب وہ بہت کوشش کرتی تھی کہ کسی طرح ایک بار اس کا بیٹا اسے معاف کر دے، لیکن ایسا ممکن نہیں رہا تھا۔ کہتے ہیں کہ بد دعا دینے کے لیے زبان سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ آپ کے دل سے ہی خود بخود ایسی بد دعا نکلتی ہے کہ وہ سامنے والے کے قدموں سے زمین کھینچ لیتی ہے اور اسے بتا دیتی ہے کہ زیادتی ایک وہ عمل ہے جو گھوم پھر کر واپس ضرور لوٹتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔